بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے اندر ہے، اور خداوند منان کے لطف و کرم سے بدایہ کے 10ویں مرحلے کی فصل اول میں تھے۔ عرض ہوا کہ فصل اول کے اندر مرحوم علامہ ایک مشہور و معروف فلسفی قانون کو ذکر کرتے ہیں اور اس کو اس بات کرتے ہیں: کل حادث زمانی مسبوق بقوت الوجود۔ کہ گزشتہ جلسے میں اس قاعدے کو بیان کیا، اور اصل مقصود اس قاعدے کے ذریعے سے امکان استعدادی اور وجود بالقوہ کا اثبات ہے۔ آپ کو بیان کرنا چاہیں کہ واقعاً امکان استعدادی ہے۔ اب جب کہ امکان استعدادی موجود ہے تو واقعاً بعض موجودات بالقوہ ہوتے ہیں اور بعض موجودات بالفعل ہیں، یا ایک موجود ایک ہی جہت سے بالقوہ ہے اور دوسری جہت سے بالفعل ہے۔ اس نقطے کو اصل میں اس بات کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ مرحلے کا عنوان رکھا تھا بالقوہ اور بالفعل۔ ضروری تھا کہ اب بالقوہ اور بالفعل کی وضاحت کے بعد بالقوہ کو ثابت کریں، بیان کریں کہ بعض موجودات بعض جہات سے بالقوہ ہے اور بعض جہات سے بالفعل ہے۔ اسی اعتبار سے اس قانون کو بھی ذکر کیا۔ اچھا، گزشتہ جلسے میں جو ہم نے اس قانون کو اس بات کیا تو مرحوم علامہ اپنے اس بیان سے کچھ نکات آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ جب ہم نے ثابت کیا کہ حادث زمانی اگر موجود ہونا چاہتا ہے تو ضروری ہے اس حادث زمانی سے پہلے اس کی قوت اور استعداد ہو۔ اچھا، اس قوت اور استعداد کا جو موضوع ہے وہ مادہ اولا ہے، حیولا جسے آپ کہتے ہیں۔ چھٹے مرحلے میں آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا۔ علامہ فرماتے ہیں کہ پس وہ جو اس استعداد اور قوت کا موضوع واقع ہو رہا ہے وہ مادہ اولا ہے، اس کو ہم مادہ کہتے ہیں۔ اس مادے کے لیے ضروری ہے کہ یہ خاصیت ہو کہ وہ مادہ کسی بھی فعلیت کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی اس مادے کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ بعد والی فعلیات کو قبول کرے، کیونکہ اگر اس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہوگی، خوب اس صورت میں پھر بعد والا حادث زمانی کیسے وجود میں آئے گا؟ اس حادث زمانی کے لیے یہ قابل کی حیثیت کیسے رکھے گا؟ پس ضروری ہے کہ وہ جو مادہ اولا ہے وہ بعد میں آنے والی فعلیات اور صور کو قبول کرے۔ اچھا دیکھیں، یہیں سے وہ مشہور و معروف بحث کہ جو مشاہ ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جسم کے بارے میں بھی کہ جسم مرکب ہے دو چیزوں سے، ایک مادہ اولا اور دوسری صورت جسمیہ، اس کا سر اور راز بھی اسی نقطے میں چھپا ہوا ہے کہ وہ جو مادہ اولا ہے، وہ جو مادہ ہے،
اس مادے کی ذات قوہ محض ہونی چاہیے، یعنی وہ مادہ اپنی ذات میں فقط اور فقط بالقوہ ہو، یعنی اس کے اندر کوئی فعلیت نہ ہو۔ اگر وہ خود فعلیت کا حامل ہوگا تو بعد میں آنے والی فعلیت کو قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ بعد میں آنے والی فعلیت کو وہی چیز قبول کر سکتی ہے جو قوہ محض ہو۔ اور یہی وہ جسے کہیں نا نقطہ ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ جسم میں صورت جسمیہ کے علاوہ مادہ اولا ہونا چاہیے، وہ لوگ اسی نقطے کو بیان کرتے ہیں کہ بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اجسام یا تقریباً اجسام ان کے اندر دیکھتے ہیں کہ دوسری صورتوں کو قبول کرتے ہیں، دوسری فعلیتوں کو قبول کرتے ہیں۔ اچھا، جب دوسری فعلیتوں کو قبول کرتے ہیں تو اس دوسری فعلیت کو اس جسم کے اندر قبول کرنے والی کون سی چیز ہے؟ کیونکہ اگر اس جسم کے اندر موجودہ فعلیت بعد والی فعلیت کو قبول کرے، یہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک فعلیت دوسری فعلیت کے مقابل ہے۔ جب ایک فعلیت موجود ہے تو وہ دوسری فعلیت کو کیسے قبول کرے گی؟ لہذا اس وجہ سے وہ جو مشائی ہے اس حیول اولا اور مادہ کو ثابت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں مثلا جسم ماء، پانی، مثال کے طور پر یہ جو آپ کے سامنے پانی ہے، اس پانی کے اندر صلاحیت ہے کہ بخار بنے۔ اچھا، یہ موجودہ صورت مائیہ ہے۔ سوال، یہ جو مشا کہتے ہیں کہ بعد والی صورت ہوائیہ کو کون سی چیز قبول کرتی ہے؟ بھائی اس کو صورت مائیہ تو قبول نہیں کر سکتی، فعلیت دوسری فعلیت کے ساتھ ٹکراؤ رکھتی ہے۔ اچھا، تو پھر یہاں پر اس ماء کے مورد میں ایک ایسا جوہر، ایک ایسی شے ہونی چاہیے کہ جس شے کی تمام حقیقت بالقوہ ہونا ہے، اور وہ ہے مادہ اولا، وہ ہے حیولہ۔ وہ مادہ اولا اور حیولہ ہے جو بعد والی صورے مثلا بخاریہ کو قبول کرتا ہے، کیونکہ اگر جب پانی بخار میں تبدیل ہوتا ہے تو اس پہلے والے پانی اور بعد والے بخار میں ظاہر سی بات ہے کہ ایک شے مشترک موجود ہے، کیونکہ آپ ایسے تو نہیں کہتے کہ صورت مائیہ بالکل موجود ہو گئی اور بعد میں جو بخار میں آیا ہے وہ قطع عدم سے ایک نئی چیز وجود میں آئی، ایسے تو آپ نہیں کہتے۔ آپ کہتے ہیں اس پانی نے تبدل اختیار کیا ہے، وہ پانی بخار بنا ہے، نہ کہ پانی معدوم ہو گیا اور بخار نامی ایک چیز جدا گانا قطع عدم سے وجود میں آئی، ایسے تو آپ نہیں کہتے۔ آپ کہتے ہیں جب پانی جب بخار میں تبدیل ہو رہا ہے تو پانی بخار میں تبدیل ہوا ہے، نہ کہ پانی معدوم ہو گیا ہو ختم بالکل، اور بالکل ایک جداگانہ نئی سی چیز بنا میں بخار قطع عدم سے وجود میں آئی ہو، ایسے تو نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان آپ ایک ارتباط محسوس کرتے ہیں۔ اچھا، ایک ارتباط محسوس کرتے ہیں، یہ بخار وہی پہلے والا پانی ہے، یہ پانی ہے جو بعد میں بخار میں تبدیل ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر آغایون مشا جو بیان کرتے ہیں، اور بعد میں ملا صدرہ نے بھی اس کو کسی حد تک مانا ہے، اور مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس نقطے کو قبول کیا، مادے اور صورت کی بحث میں ہم پڑھ کر آئے، تو اس کا لم اور سر اور راز اسی نقطے میں پوشیدہ ہے، کیونکہ صورت مائیہ جو فعلیت ہے وہ اتصال اور فعلیت، وہ فعلیت تو پھر بعد والی دوسری فعلیت کو قبول نہیں کر سکتی، وہ صورت تو جدید صورت کو قبول نہیں کرے گی۔ پس یہاں پر جو نئی صورت آ رہی ہے، جدید صورت آ رہی ہے، اس کو کون سی شے قبول کر رہی ہے؟ خوب ظاہر سی بات ہے کہ اس کو قبول کرنے کے لیے ایک ایسی شے کی ضرورت ہے کہ جو شے بالقوہ ہو، اور ہاں اس کی تمام حقیقت یہ ہے کہ وہ بالقوہ محض ہے، درست ہے، بالقوہ محض ہے،
کیونکہ اگر کوئی بھی صورت اس کے پاس ہوگی نا تو پھر بعد والی صورت کو قبول نہیں کر سکتا. لہذا وہ جو مادہ اولا اور حیولہ اولا ہے اسے ہم تعبیر کرتے ہیں کہ وہ قوہ محض ہے. وہ قوہ محض ہے کہ جو بعد میں ایک نئی صورت کو قبول کرتا ہے. درست. پس وہ جو مادہ ہے اولاً اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ فعلیتوں کو قبول کرے، اور ثانیاً وہ مادہ اولا بیچارہ اپنی ذات کے اندر کوئی فعلیت نہ رکھتا ہو بلکہ وہ دوسری فعلیتوں کو قبول کرنے والا ہے. خوب، یہ ہو گیا مادہ اولا کے بیان میں. اچھا دیکھیں، جب جدید صورت آتی ہے پانی مثلاً، اب اس پانی کے مورد میں آپ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے صورت مائیہ اور ایک ہے مادہ اولا. دیکھیں فلسفی طور پر ہم مادہ کسے کہتے ہیں؟ فلسفی طور پر ہم مادہ اس حیولہ کو کہتے ہیں جو قوہ محض ہے، جو قوہ محض ہے، بعد والی فعلیتوں کو قبول کرتا ہے. اب جب کہ اس مادہ اولا کے مورد میں صورت مائیہ ختم ہوتی ہے اور اس کی جگہ پر صورت ہوائیہ آتی ہے یا صورت بخاریہ آتی ہے، تو صورت بخاریہ کے آتے وقت وہ پہلے والی صورت تباہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. پہلے والی صورت ختم ہوگی اور اس کی جگہ پر دوسری فعلیت لے گی. کہ البتہ حرکت جوہری میں ہم بیان کریں گے کہ مطلب تھوڑا سا دقیق ہے، لیکن اس حد تک یہ مطلب ٹھیک ہے کہ جب بعد والی صورت آتی ہے تو پہلے والی صورت کیا ہوتی ہے؟ فاسد ہو جاتی ہے. اگر اسی شے کو بعض جگہوں پر آغا مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے ہیگل کے فلسفے کو بیان کرتے ہوئے اس نقطے کی بھی توضیح دی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ اس کائنات کے اندر وہ جو مشاء کا مشہور نظریہ ہے کون و فساد ہے، فساد اور کون ہے. ایک صورت فاسد ہوتی ہے تو دوسری صورت آتی ہے. اس کو آغا مطہری نے اپنی سادہ زبان میں یوں بھی کہا ہے کہ اس کائنات کے اندر ارتقاء اور تکامل موت و حیات کے ساتھ بغلگیر ہے. اصلاً اس کائنات کے اندر جو تکامل اور ارتقاء آتا ہے اس میں پہلے موت ہے پھر حیات ہے. مثلاً نطفہ جو علقہ بنتا ہے، علقہ جو مضغہ بنتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنین بنتا ہے، تو آپ ان تمام مراحل میں دیکھیں پہلے والی صورت فاسد ہوتی ہے، اس کے بعد والی صورت اس کی جگہ لیتی ہے. تو پس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طریقے سے موت ہے اور دوسرے طریقے سے حیات ہے. وہ جو نچلا درجہ ہے اس درجے سے موت آتی ہے، یعنی انسان مرتا ہے، جو پہلے والی صورت ہے وہ ختم ہوتی ہے، تب جا کر بعد والی صورت آتی ہے. تو اصلاً ارتقاء اور تکامل موت و حیات کے ساتھ بغلگیر ہے. مرنا ہے پھر حیات، مرنا ہے پھر حیات، مرنا ہے پھر حیات، مرنا ہے پھر حیات. پہلے والی صورت ختم ہوگی تو اس کی جگہ پر بعد والی صورت آئے گی. خوب، یہ تقریباً مادے کے بارے میں. البتہ آخری ایک نقطہ کہ جس نقطے کو بیان کروں اور پھر اس ٹکڑے کی تطبیق کروں، بعد میں دوسرے ٹکڑے کی طرف آؤں. سوال، جب آپ کہتے ہیں کہ مادہ قوہ محض ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ مخصوص صورتیں مخصوص جگہوں پر کیوں آتی ہیں؟ مثال، ایک مخصوص بیج ہے، اس مخصوص بیج سے مخصوص قسم کا پودا اگے گا. ہر پودا ہر بیج سے نہیں اگتا. اس خاص صورت کے مخصص ہونے کا راز کیا ہے؟ مادہ تو قابلیت محض ہے، مادہ اولا حیولہ اولا تو قابل محض ہے، اس کے اندر ہر صورت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے. تو سوال پھر مخصوص صورتیں مخصوص جگہوں پر کیوں آتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے،
اگر جو مادہ ہے، درست ہے کہ مادہ بذات خود قوہ محض ہے، وہ ہر صورت کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اس مادے پر وہ جو قوت وجود ہے، امکان استعدادی ہے، جس موجود کا، جس حادثے زمانی کا امکان استعدادی اس مادے میں ہوگا، وہی حادثے زمانی یہاں پر آئے گا۔ یعنی بیج کے اندر جو مادہ اولا ہے، وہاں پر وہ جو مخصوص پودا آتا ہے نا، اس لیے کہ اس مادہ اولا کے اوپر جو استعداد اور جو عرض ہے، امکان استعدادی ہے، وہ مخصوص پودے کا امکان استعدادی ہے، لہذا یہاں پر ایک مخصوص پودا جنم لیتا ہے۔ بس یہاں سے سمجھ میں آیا کہ آخر حادثے زمانی کے لیے فقط مادہ اولا کافی کیوں نہیں ہے؟ آپ کیوں کہتے ہیں کہ حادثے زمانی سے پہلے امکان استعدادی بھی ہو اور مادہ بھی ہو؟ فقط مادہ اولا کافی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ مادہ اولا تو فقط استعداد محض ہے، اس کے اندر تو ہر صورت آ سکتی ہے، تو پھر آخر یہاں پر خاص صورت کیوں آتی ہے؟ خاص صورت اس استعداد اور امکان استعدادی کی وجہ سے آتی ہے، جو عرض ہے اس مادہ اولا پر عارض ہو رہا ہے۔ یہ نقطہ دقیق تھا اور سمجھنے والا تھا۔ عبارت کے حصے کو دیکھیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ وَيَجِبُ أَن تَكُونَ الْمَادَّةُ غَيْرَ عَابِيَةٍ عَنِ الْفِعْلِيَّةِ، فرماتے ہیں کہ واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ مادہ فعلیت کا انکاری نہ ہو۔ عابیہ یعنی انکار کرنے والا، قبول نہ کرنے والا، ناغا فعلیت کا انکاری نہ ہو، یعنی فعلیت کو قبول کرنے والا ہو۔ التی، وہ فعلیت کے تحمل امکانہا، کہ جس خاص فعلیت کے امکان اور استعداد کا حامل یہ مادہ ہے۔ دقت کرے ہاں کہ فقط مادہ اولا ہونا کافی نہیں ہے، اس مادہ اولا کے اوپر ایک امکان قوہ، امکان استعدادی اور ایک عرض ہو جو امکان استعدادی ہو مخصوص فعلیت کے لیے، تاکہ وہاں پر ایک خاص قسم کی فعلیت آئے۔ غیر عابیۃ عن الفعلیہ، یہ مادہ انکاری نہ ہو فعلیت سے۔ اگر کون سی فعلیت؟ التی تحمل امکانہا، اس امکان سے مراد وہ امکان استعدادی ہے، وہ فعلیت کے جس فعلیت کے امکان استعدادی کا حامل مادہ ہے۔ فَهِيَ فِي ذَاتِهَا قُوَّةُ الْفِعْلِيَّةِ، کہ التی فِيهَا امکانُهَا، اگر مادہ اپنی ذات کے اندر فقط اور فقط ایک فعلیت کی قوت ہے، درست ہے؟ التی فِيهَا امکانُهَا، وہ فعلیت کے فیہا اس مادے کے اندر ہے اس فعلیت کا امکان۔ التی فیہا، فیہا کی ضمیر مادے کی طرف، وہ فعلیت کے مادے کے اندر موجود ہے امکانہا، اس فعلیت کا امکان، ہا کی ضمیر فعلیت کی طرف۔ اذ لو كانت ذات فعلیت فی نفسها لابت عن قبول فعلیت اخرى، درست ہے آگا؟ اگر کیوں وہ اپنی ذات کے اندر فقط قوہ فعلیت ہو، اس کے پاس فعلیت کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ جواب فرماتے ہیں اس لیے کہ اذ لو كانت ذات فعلیت فی نفسها، اگر فی نفسها وہ صاحب فعلیت ہو، فی نفسها اس لیے کہہ رہے ہیں کہ درست ہے کہ خود قوہ محض ہے، لیکن اور صورت کے سائے میں ہوتی ہے۔ یہ دقت کریں، یہ نقطہ بھی ہم لوگ مادے اور صورت کی بحث میں ان نکات کی توضیح دے چکے ہیں، لہذا یہاں پر زیادہ وضاحت نہیں کرتے۔ دیکھیں، ہم جو کہتے ہیں مادہ اولا اور حیولا جوہر ہے، لیکن اس کی تمام حقیقت یہ ہے کہ وہ قوہ محض ہے، لیکن قوہ محض جداگانہ موجود نہیں ہے، حتماً کسی اور فعلیت اور کسی اور صورت کے سائے میں ہوتا ہے۔
مادہ اولا حتماً صورت جسمیہ کے سائے میں ہوتا ہے. عرض کیا تھا کہ مادہ اور صورت جسمیہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. تو یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ بذات خود اس مادے کے لیے فعلیت نہیں ہے، اگرچہ خود کسی اور فعلیت کے سائے میں موجود ہوتا ہے. فتعمل جیداً اذ لو کانت ذات فعلیت فی نفسها، اگر یہ مادہ بذات خود صاحب فعلیت ہوتا تو لابت ان قبول فعلیت اخرى، تو انکار کرتا دوسری فعلیت کو قبول کرنے سے. کہ یہی وہ نقطہ ہے کہ جہاں پر مشا آ کر اس مادہ اولا کو ثابت کرتے ہیں. البتہ شیخ اشراق کہتے ہیں کہ نہ، ایک فعلیت دوسری فعلیت کو قبول کر سکتی ہے، لیکن مشا کہتے ہیں کہ نہ، ایک فعلیت دوسری فعلیت کو قبول نہیں کرتی، فعلیت کو حتماً ایک قوت قبول کرے گی. یہی وہ راز اور نقطہ ہے کہ جس کی وجہ سے مشا مادہ اولا کو ثابت کرتے ہیں، لیکن شیخ اشراق مادہ اولا کا انکاری ہے. لیکن بہرحال یہ وہ مشا کے اعتبار سے اذ لو کانت ذات فعلیت فی نفسها، اگر وہ مادہ بذات خود صاحب فعلیت ہوتا تو لابت ان قبول فعلیت اخرى، تو یہ مادہ انکاری ہوتا، انکار کرتا، آبی ہوتا دوسری فعلیت کو قبول کرنے سے. پس پھر یہ ہے کیا؟ مادہ خود ہے کیا؟ بل ہی جوہرون، بلکہ یہ مادہ جوہر ہے، عرض نہیں ہے. کیونکہ عرض اگر قرار دیں گے تو بالاخر ایک آپ کو ایک ایسی شے چاہیے کہ جو بذات خود قوہ محض ہو، کیونکہ ہر عرض کے لیے ضروری ہے کہ لابد و ان ینتہی الی ما بالذات. بل ہی جوہر، بلکہ یہ مادہ جوہر ہے کہ فعلیت وجود ہی انہ قوت الاشیاء، آغا اس کے وجود کی فعلیت یہ ہے کہ وہ دوسری اشیاء کی قوت ہے، قوت اشیاء اس کی فعلیت ہے. وہی لکونہا جوہرا بالقوت قائمتا بفعلیت اخرى، کہ وہی نقطہ جو میں نے اوپر عرض کیا تھا، جب یہ جوہر ہے لیکن اس کی تمام حقیقت بالقوہ ہونا ہے تو حتماً یہ کسی اور فعلیت کے ساتھ قائم ہوگا. مثال جیسے خود علامہ بھی یہاں پر دیں گے، یہ جو صورت مائیہ ہے، یہ جو پانی ہے، اب یہاں پر ایک ہے صورت مائیہ اور ایک ہے مادہ اولا، کہ جو بعد والی آنے والی صورت مثلا صورت بخاریہ اس کے امکان استعدادی کا حامل ہے، لیکن یہ جو مادہ بعد میں آنے والی صورت یعنی صورت ہوائیہ یا صورت بخاریہ کا حامل ہے، یہ مادہ اس وقت صورت مائیہ کے زیر سائے موجود ہے، صورت مائیہ کے زیر سائے موجود ہے، کیونکہ خود تو قوہ محض ہے. وَهِيَ لِكَوْنِهَا جَوْهَرًا بِالْقُوَّةِ قَائِمَةً بِفِعْلِيَّةٍ أُخْرَى، کیونکہ یہ مادہ بذات خود بیچارہ کیا ہے؟ بالقوہ ہے، لہذا یہ خود ایک اور فعلیت کے ساتھ قائم ہوگا. اذا حدثت الفعلیۃ التي فيها قوتها بطلت الفعلیۃ الاولى، اگر جب حادث ہو جائے وہ فعلیت کہ التي فيها قوتها، کہ وہ فعلیت کے اس مادے کے اندر موجود تھی، اس فعلیت کی قوت، اس فعلیت کی قوت یعنی مادہ اولا کے اندر اس فعلیت کا امکان استعدادی موجود تھا، جب وہ فعلیت آئے گی تو بطلت الفعلیت الاولی، تو جو پہلے والی فعلیت تھی وہ باطل ہو جائے گی. وقامت مقامها الفعلیت الحدیثہ، اب اس پہلے والی فعلیت کی جگہ پر فعلیت حدیثہ یعنی جدیدہ نئی فعلیت آ جائے گی. درست ہے آگا؟ پس پہلی صورت فاسد ہو کہ جس کی جگہ پر بعد والی صورت آئے، اس کو وہی مشا کون و فساد کے نام سے بھی کہتے ہیں. کلما، جس طریقے سے پانی، اذا سار ہواءن،
جب وہ ہوا بن جاتا ہے بطلت صورت المائیہ تو وہ صورت مائیہ باطل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ التی کانت تکوم المادۃ الحاملۃ لصورت الہوا، آغا وہ صورت مائیہ کہ التی کانت جو تھی، کیا تھی؟ تقوم المادہ، مادے کو قوام دینے والی۔ آگا کون سا مادہ؟ الحاملۃ لصورت الہوا، کہ اس جگہ پر اگر علامہ کہتے ہیں نا الحاملۃ لقوت صورت الہوا تو عبارت بہت مزیدار ہوتی، یعنی وہ مادہ کہ جو حامل ہے صورت ہوائیہ کی قوت کا، یعنی امکان استعدادی کا، نہ کہ بذات خود صورت ہوائیہ کا حامل ہے، اس کی قوت کا، اس کی استعداد کا حامل ہے۔ ایسے عبارت اگر علامہ دیتے نا تو بہتر تھی، کہ مقصود علامہ کا یہی ہے۔ وقامت صورت الہوائیۃ مقامہا، اور صورت ہوائیہ اس صورت مائیہ کی جگہ پر آ جائے گی۔ فتقومت بہل مادہ، اب اس صورت ہوائیہ کے ساتھ مادے کا قوام ہوگا۔ التی کانت تحمل امکانہا، درست ہے، التی کانت وہ مادہ کہ کانت تحمل امکانہا جو اس صورت ہوائیہ کے امکان یعنی قوت اور امکان استعدادی کا حامل تھا، درست ہے۔ پس جیسے کہ وہاں پر بھی ذکر کیا تھا کہ مادہ بیچارہ ہمیشہ کسی نہ کسی صورت کے سائے میں موجود ہوتا ہے، کہ مثال دی تھی نا کہ مادہ اس چھت کی مانند ہے کہ جو ہمیشہ ستونوں پر قائم ہے، علل بدل وہ ستون تبدیل کرتے جائیں، لیکن وہ مادہ ایسا ہے کہ اس کو صورت ما کی ضرورت ہے۔ مادہ ایک ایسی چھت ہے کہ اس کو ستون ما کی ضرورت ہے، ایک ستون ہونا چاہیے، درست؟ اچھا، دوسرا نقطہ جو اسی بحث میں سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آغا جو فعلیت جدیدہ حادثہ ہے مثلا صورت ہوائیہ، اور جو فعلیت سابقہ زائلہ ہے مثلا صورت مائیہ، ان دونوں کا مادہ ایک ہے یا گزشتہ صورت کے ختم ہونے سے اس کا مادہ بھی ختم ہو جاتا ہے؟ مثلا جو ہم دیکھتے ہیں صورت مائیہ صورت ہوائیہ میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ جب صورت مائیہ تھی اور اس کے ساتھ مادہ اولا تھا، اور اب بعد میں جو صورت ہوائیہ آئی ہے اس کے ساتھ بھی مادہ اولا ہے، سوال یہ ہے کہ دونوں کا مادہ ایک ہے یا نہ صورت مائیہ کے فاسد ہونے سے وہ اس کا مادہ بھی فاسد ہو گیا؟ علامہ کہتے ہیں کہ آغا جان مادہ ایک ہی ہے، ایک ہی مادہ ہے جو ایک مرحلے میں صورت مائیہ کو لیے ہوئے ہے اس کا قابل ہے، اور دوسرے مرحلے میں صورت ہوائیہ کا قابل ہے، مادہ تبدیل نہیں ہوگا، کیونکہ اگر مادہ بھی حادث ہو جائے تو پھر اس صورت میں تسلسل لازم آئے گا، اس مادے کے لیے پھر پہلے کوئی اور مادہ ہونا چاہیے جو اس مادے کی قوت کا حامل ہو، پھر اس سے پہلے ایک اور ہونا چاہیے، وَهَلُمَّ مَجَرًا تسلسل لازم آئے گا، لہذا مادہ ایک ہے۔ اسی لیے حکماء کہتے ہیں کہ کل عالم مادہ کے اندر، اس عالم طبیعت کے اندر ایک مادہ ہے جو مختلف صورتوں کو قبول کرتا ہے، مادہ مختلف نہیں ہوتا، وہ ایک ہی مادہ ہے جو کل عالم طبیعت کے اندر مختلف صورتوں کو لیے ہوئے۔ وَمَادَّةُ الْفِعْلِيَّةِ الْجَدِيدَةِ الْحَادِثَةِ، آغا فعلیت جدیدہ حادثہ کا جو مادہ ہے، اور فعلیت سابقہ زائلہ جو پہلے والی فعلیت تھی اور زائل ہو گئی، اس کا جو مادہ ہے واحدتون، وہ ایک ہی ہے۔ وَإِلَّا، اگر مادہ واحد نہ ہو بلکہ مادہ بھی حادث ہوتا ہو، پہلے والی صورت کے ساتھ جو مادہ تھا وہ ختم ہو گیا اور جو بعد والی صورت آئی ہے اس کے لیے پھر ایک نیا مادہ ہے، تو اس صورت میں مشکل لازم آئے گی۔ وَإِلَّا، اگر مادہ واحدہ نہ ہو تو کانت حادثتاً، تو اس مادے کو پھر حادث ہونا پڑے گا، بے حدوث الفعلیت الحادثہ،
جو جدید فعلیت صورت ہوائیہ آئی ہے اس کے ساتھ پھر آپ کو ایک اور مادہ ماننا پڑے گا جو اس وقت اور مادہ حادث ہوا ہے. اچھا اگر ایسے ہو تو فاستلزمت امکانا آخر و مادۃ اخری، پھر اس مادے کے لیے ایک امکان استعدادی فرض کرنا پڑے گا، پھر اس امکان استعدادی کا حامل ایک اور مادہ فرض کرنا پڑے گا. فاستلزمت تو یہ مستلزم ہوگا امکان آخر، ایک اور امکان استعدادی ہو جو اسی مادہ حادثہ کا امکان استعدادی ہو، اور ایک اور مادہ ہو جو اس امکان استعدادی کا حامل واقع ہو. ومادۃ اخری، اور دوسرا مادہ بھی ہو. وہکذا، اور اسی طریقے سے آپ چلتے جائیں تو کیا ہوگا؟ فکانت لحادث واحد مواد و امکانات غیر متناہیۃ کہ وہو محال. لازم آئے گا ایک ہی حادث کے لیے لامتناہی مواد ہو، لامتناہی مادے ہو، اور لامتناہی امکان آئی استعدادی ہو، اور یہ محال ہے، نہیں ہو سکتا. درست ہے آقا؟ وَهُوَ محال. اگر محال فقط تسلسل نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے یہ تسلسل تعاقبی ہے، نہ، صرف تسلسل محال نہیں ہے، بلکہ ہم کہہ رہے ہیں ایک ہی حادثے واحد کے لیے وقت واحد کے اندر مواد لامتناہی اور امکان استعداد لامتناہی یہ محال ہے. وَنَظِيرُ الْإِشْكَالِ، حالانکہ اسی بحث جیسی ایک اور بحث بھی ہے. اس صورت میں بھی لازم آئے گا جب ہم کہیں کہ مادہ خود حادث زمانی ہے، اس صورت میں بھی اشکال ایسے لازم آئے گا. حکماء کہتے ہیں کہ مادہ خود قدیم زمانی ہے، مادہ حادث زمانی نہیں ہے. کیونکہ آپ اگر مادے کے لیے کہیں کہ حادث زمانی ہے، یعنی ضروری ہے کہ اس مادے سے پہلے اس مادے کا امکان استعدادی ہونا چاہیے. اچھا اس مادے کے لیے امکان استعدادی ہو، پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس امکان استعدادی کے لیے ایک اور مادہ ہونا چاہیے جو مادہ اس امکان استعدادی کا حامل ہو. درست ہے؟ تو پس اس مادہ اولا سے پہلے ایک اور مادہ اولا اور امکان استعدادی ہو. اچھا اگر وہ بھی خود حادث زمانی ہے تو اس سے پہلے بھی ایک اور مادہ اور امکان استعدادی ہو. اگر وہ بھی حادث زمانی ہے تو اس سے پہلے بھی ہو. وَهَلُمَّ جَرًّا ایسے تسلسل لازم آئے گا. اگر مادے کو آپ حادث زمانی قرار دیں تو لازم آئے گا تسلسل، جبکہ مادہ حادث زمانی نہیں ہے بلکہ مادہ خود قدیم زمانی ہے، وگرنہ تسلسل لازم آئے گا. وَنَظِيرُ الْإِشْكَالِ لَازِمٌ فِي مَا لَوْ فُرِضَ لِلْمَادَّةِ حُدُوثٌ زَمَانِيٌّ. اگر اسی طریقے کا اشکال لازم آئے گا اگر فرض کیا جائے کہ مادہ حادث زمانی ہے. خلاصہ کلام، علامہ اس پوری بات سے کچھ نتائج لے رہے ہیں کہ وہ نتائج تقریباً ہم بیان کر چکے ہیں، لہذا سورت کے ساتھ ترجمہ کرتا ہوں. وقت تبین بما مر ایزان، فرماتے ہیں کہ گزشتہ مباحث سے یہ چند امور ظاہر ہو گئے کہ تقریباً ایک طرح کا خلاصہ بھی ہے، ایک طرح کی فروعات بھی ہے. اعلیٰ بعض جگہوں پر عیناً وہی پرانا مطلب ہے، بعض جگہوں پر بعض فرعی مطلب بھی ہے، لیکن یعنی سمجھیں کہ اس قد تبین بما مر ایزان میں ایک طرح کی خلاصہ بندی بھی ہے اور ایک طرح کی فروعات بھی ہے. حالانکہ تبین بما مر اولاً کہ ان کل حادث زمانی فلہ مادۃ تحمل قوت وجودہ، کہ بیان کیا اس کو کہ ہر حادث زمانی کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے مادہ ہو کہ جو مادہ اس کے وجود کی قوت یعنی امکان استعدادی کا حامل ہو، کہ بیان کیا. 2 وثانیاً ان مادۃ الحوادث الزمانیۃ واحدۃ مشترکۃ بینہا، کہ ابھی اس کو ذکر کیا کہ تمام حوادث زمانیہ کا مادہ ایک ہے، وہ مشترک ان تمام حوادث زمانیہ کے اندر، مادہ متعدد نہیں ہے، ایک ہی مادہ ہے. وثالثاً
اور تیسرا نقطہ کہ یہ ایک نیا نقطہ بھی اگرچہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، دیکھیں اگر ہر حادث زمانی سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ مادہ اولا بھی ہونا چاہیے اور مادہ اولا کے لیے امکان استعدادی اور قوت بھی ہو، سوال اس امکان استعدادی اور مادہ اولا میں کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں کہ مادہ اولا اور امکان استعدادی میں وہی فرق ہے جو جسم طبیعی اور جسم تعلیمی میں ہے۔ چھٹے مرحلے میں ہم نے ذکر کیا تھا جسم طبیعی بذات خود مبہم ہے، اور جب اس کو متعیناً دیکھیں تو جسم تعلیمی کے سائے میں دیکھتے ہیں، درست ہے آقا؟ پس جسم تعلیمی جسم طبیعی کا تعین ہے جس کو آپ حجم کہتے ہیں۔ عیناً اسی طریقے سے مادہ اولا بذات خود فقط ایک قوت مبہمہ ہے، اما اس قوت مبہمہ کا تعین کہ اس کے اندر خاص صورت آئے وہ امکان استعدادی کے ذریعے سے ہے۔ لہذا آپ کہہ سکتے ہیں مادہ اولا اور امکان استعدادی کی، مادہ اولا اور اس قوت کی نسبت اسی طریقے سے جیسے جسم طبیعی اور جسم تعلیمی کی آپس میں نسبت تھی۔ وثالثاً ان النسبت بین المادۃ و قوت الشیء التي تعملها، فرماتے ہیں کہ مادے کے درمیان نسبت اور اس قوت شے کے درمیان نسبت کہ التي تعملها کہ جس قوت کا حامل یہ مادہ تھا، ان دونوں کے مابین نسبت الجسم الطبیعی والجسم التعلیمی، جو جسم طبیعی اور جسم تعلیمی میں نسبت ہے وہی نسبت ہے یہاں پر بھی۔ پس فقوت الشیء الخاص تعین قوت المادۃ المبہمہ، درست ہے آقا؟ فرماتے ہیں کہ شیء خاص کی جو قوت ہے وہ تعین دیتی ہے مادے کی قوت کو، درست ہے؟ وہ مادے کی قوت کے جو مبہمہ ہے، یہ مبہمہ اس مادے کی صفات۔ کما ان الجسم التعلیمی تعین الامتدادات الثلاثہ المبہمہ فی الجسم الطبیعی، جیسے کہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جیسے جسم تعلیمی جسم طبیعی کے اندر جو تین طرح کے ابعاد تھے لیکن مبہم تھے، ان تینوں کو تعین جسم تعلیمی کے ذریعے سے ملتا ہے، ایسے یہاں پر بھی ہے۔ ورابعاً ان وجود الحوادث الزمانیۃ لا ينفك عن تغیر فی صورها ان كانت جواہر او فی احوالها ان كانت اعراضا۔ اگر یہ آہستہ آہستہ اب حرکت کی باز کے لیے مقدمہ ہو رہا ہے، اگر جتنے بھی حوادث زمانیہ ہیں ان کا وجود تغیر سے خالی نہیں ہے، اگر جواہر ہے تو ان کی صور میں تبدیلی آتی ہے، اور اگر اعراض ہیں تو ان کے احوالات میں ان میں تغیر آتا ہے۔ کہ بہرحال اس عبارت کو کل پر چھوڑتے ہیں کہ انشاءاللہ بعد والی بات کے لیے مقدمہ بھی ہو جائے گا تغیر کی بات کے لیے، اور اس بات کا تتمہ بھی ہو جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین، بیتہ الطیبین الطاہرین، بیتہ